ان کی گفتگو شروع ہو گئی آپس میں، صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے نا انہوں نے بات شروع کر دی۔ ایک نے کہا کہ حضرت آدم کی بڑی شان ہے، وہ صفی اللہ ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہاں شان تو ان کی بڑی ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی کیا کمال شان ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ ان سے گفتگو فرماتا تھا۔ تو تیسرے نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی بھی اپنی شان ہے، تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک نے کہا کہ نہیں، حضرت ابراہیم کی بھی شان کے کیا کہنے، اللہ نے ان کو اپنا خلیل کہا، خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اچھا، یہ ان کی سونی منمونی گفتگو ہو رہی تھی صحابہ کی۔ تو میں قربان جاؤں، صحابہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے یہ خوبصورت انبیاء کے ذکر والی محفل میں موجود ہے، اور صحابہ نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب انبیاء کے ذکر میں اچانک کیا ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ میرے کریم آقا، میرے نازنین آقا چلتے ہوئے تشریف لے آئے صحابہ کی اس بزم میں، انجمن میں، اور سرکار نے آ کے پوچھا کیا ذکر کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے؟ عرض کی حضور ہم یہ بات کر رہے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت آدم کی یہ شان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے، حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے، حضرت ابراہیم کی یہ شان ہے، لیکن مجھے بھی جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ آئے ہائے، آج ہم سے نا لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ سے ثابت کرو، کہاں پر یہ جو تم کرتے ہو، میلاد کے جلسے کرتے ہو، سیرت کے جلسے کرتے ہو، ہر جگہ پر، تو صحابہ نے کبھی کیا ہے؟ تو بھئی صحابہ نے تو، سرکار تو سبحان اللہ، صحابہ تو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے اللہ کے برگزیدہ نبیوں رسولوں کی باتیں کر رہے ہیں نا۔ اور پھر اس بزم میں میرے رسول کی آمد ہوئی، پتہ چلا جہاں پر بھی نبیوں کے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے وہاں پر حضور آ جاتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے، اہل سنت تو اسی لیے دن رات حضور کا ذکر پڑھتے کرتے سنتے سناتے ہیں کہ پتہ نہیں کب حضور کی توجہ ہو جائے اور ہم جیسے گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اس رب کا بھی محبوب ہوں جس کے صدقے رب نے ساری کائنات بنائی ہے، میں محمد ہوں۔ یہ سارے حسن کے نظارے، یہ ساری خوبصورتیاں، یہ بہاریں سب میرے حسن کی خیرات ہیں، میں محمد ہوں اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو محبوب جو ہوتے ہیں نا وہ پھر محبوب ہی ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے جانتے ہو صحابہ؟ اب سرکار چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار فرماتے جو انبیاء کا تم ذکر کر رہے ہو یہ کوئی ضروری تھوڑا ہے، ہاں نماز روزہ یہ ساری چیزوں کی طرف ہی توجہ کرو۔ تو اللہ کے محبوب نے تو منع ہی نہیں کیا، بلکہ سرکار نے اس محفل میں آ کے یہ فرمایا صحابہ کرام سے، اور میرے غلاموں ٹھیک ہے باقی نبیوں کی بھی بڑی شان ہے، باقی نبی بھی عظمت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، مقام والے ہیں، فضیلت والے ہیں، لیکن مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، میرے لیے ہی اللہ نے سارا کچھ بنایا ہے۔ تو یہ ایک آخری بات تھی جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میں ہوں اللہ کا حبیب، میں محمد ہوں۔ بلکہ ام المومنین کی روایت موجود ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تو حضرت ام المومنین عرض کرنے لگی اے میرے آقا، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ آپ کی خواہش کو فوری پورا فرما دیتا ہے، جو آپ بات کرتے ہیں اللہ فوری اس کو پورا کر دیتا ہے۔ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا اے عائشہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ محبوب جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا پھر ان کی بات کا اللہ کی بارگاہ، وہ محبوب تو عام بھی ہو تو اس کا بھی کیا کہیں، وہ کہتے ہیں جی اس ہمارے، تو پھر سرکار کے آگے تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ سرکار کے آگے تو مثال دیتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے کہ کیا مثال دیں، سرکار تو اتنے بڑے، اتنی بڑی عظمت اور شان کے اوپر فائز ہے۔ حضرت ابو طالب ایک دن بیمار ہو گئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا میرے چچا بیمار ہیں، تو عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تشریف لے گئے نا تو حضرت ابو طالب کہنے لگے اے میرے پیارے بھتیجے اور سونے بھتیجے، میں طبیعت بڑی میری خراب ہے، تو اپنے اللہ سے کہنا مجھے ٹھیک کر دے، تو اپنے رب سے کہنا۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ اچھا، جب یہ حضرت ابو طالب نے سرکار تشریف فرمائے تو حضرت ابو طالب نے یہ بات کی کہ اے میرے محمد بھتیجے، اپنے رب سے کہنا ذرا مجھے ٹھیک کر دے۔ تو میں قربان جاؤں،
میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبہائے مبارک میں پتہ نہیں کیا پڑھا اور کیا دعا فرمائی کہ حضرت ابو طالب فوری اٹھ کے بیٹھ گئے، جیسے نا کسی نے کوئی گرہ لگائی اور وہ کھل جائے، تو فوری اٹھ کے تندرست توانا بالکل ٹھیک ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گئے نا تو کہنے لگے اے میرے بھتیجے، اللہ تیری اتنی جلدی مانتا ہے؟ یہ ایک بات کر رہے ہیں وہ، یعنی حیرانگی کے عالم میں، وارفتگی کے عالم میں، کہتے میرے بھتیجے لگتا ہے تیرا اللہ فوری تیری بات کو سن لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا چچا آپ بھی میرے رب کے اوپر ایمان لے آؤ تو اللہ آپ کی بھی پھر اسی طرح ایمان لے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے میں